اس کے بعد تیسرا سال جب آیا تو اس تیسرے سال میں 72 لوگ، یعنی یہ نبوت کا 13واں سال بنتا ہے، اس میں حضرت مصعب ابن عمیر پھر اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر آئے تو وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 72 بھی آئی ہے، لیکن زیادہ تر سیرت نگاروں کے نزدیک ان کی تعداد جو ہے وہ 75 تھی۔ ان 75 لوگوں کے میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ ان 2 عورتوں میں سے، یہ جو بڑی تاریخی سی بات ہے کہ ان 2 عورتوں میں سے ایک خاتون جو تھی ان کا نام نسیبہ تھا، اور یہ نسیبہ ان خوش قسمت خواتین میں سے ہیں جنہوں نے غزوہ کے موقع پر تلوار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں باقاعدہ تلوار چلائی۔ تو وہ جو نسیبہ تھی وہ اسی موقع کے اوپر مسلمان ہونے والی خواتین میں سی۔ اب یہ جو 75 لوگ بنتے ہیں جن میں سے 73 میں نے بتایا کہ مرد ہیں، ان کی بہت لمبی فہرست ہے ان کے ناموں کی۔ اس کے اندر مشہور انصاری صحابہ تقریباً سارے کے سارے آ جاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو سعد نام کے صحابہ ہیں ان کو اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ درجات عطا فرمائے، کیونکہ اوس کے جو سربراہ تھے ان کا نام بھی سعد تھا، اور جو خزرج کے سربراہ تھے ان کا نام بھی سعد تھا، وہ سعد ابن عبادہ تھے۔ اور اسی طرح ایک مشہور صحابی سعد ابن خیثمہ بھی ہیں، سعد ابن ربیع بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے لوگ پھر دوبارہ یہ مسلمان ہوئے، اور یہ وہاں سے واپس گئے اور جا کر وہاں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اسلام کی دعوت دی۔ یہ 13 ہجری کی بات ہے، اور یہی وہ سال ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ہجرت بھی فرمائی ہے۔ یہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اسلام کے لیے کیسے انہوں نے کوشش کی، ایک قصہ جو اوس کے اسلام لانے کی بہت بڑی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ اوس کے جو بڑے لوگوں میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے آج کل جس کو کزن کہتے ہیں، تو ان کے چچا زاد بھائی تھے جناب اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو اسد ابن زرارہ ہیں یہ بھی ان کے رشتہ دار تھے، یہ بھی ان کے کوئی خالہ کے بیٹے لگتے تھے، کیا لگتے تھے۔ ان کا اسلام بڑے دلچسپ قصہ ہے، کس طریقے کے ساتھ یہ مسلمان ہوئے۔ انہی دونوں حضرات کے ہاتھ پر جو میں نے بتایا مصعب ابن عمیر اور اسد ابن زرارہ، اور ان کے اسلام لانے سے اوس قبیلہ تقریباً سارا کا سارا، اس کی بڑی شاخیں ساری کی ساری مسلمان ہو گئی۔ وہ پھر میں کسی اور وقت پہلے بیان کر چکا ہوں اس کو، اس تفصیل کو پھر انشاءاللہ کسی اور وقت بیان کروں گا۔ تو اس سے یہ ہے کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات کی ان 72 لوگوں نے کہ ہم کیوں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات چیت کے لیے مدینے والوں کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس تشریف لائے، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر ان سے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ خون کے پیاسے، تم ان کو لے کر جانا چاہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری دشمنیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ تم لوگوں کی طرف ہو جائیں گی، تمہیں جنگیں بھی لڑنی پڑیں گی، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر حملے بھی ہوں، مکہ مکرمہ والے حملے کریں۔ یہ سارے مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں گے تم لوگوں کے اوپر۔ اگر تم ان مسائل سے گھبرانے والے لوگ ہو کہ کل تم کہو کہ ہمارے اوپر خام خواہ جنگیں آ گئیں، ہمارے اوپر مسئلے آ گئے اور تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کر سکو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم ابھی سے عذر کر لو، ابھی سے تم معذرت کر لو، اور اس پر ہم تم سے ناراض نہیں ہوں گے، بعد میں تمہارے لیے مسائل نہ پیش۔ اس پر انصار نے بڑی ہی زوردار قسم کی اور بڑی بہادری اور دلیری والی تقریریں انہوں نے کی، اور ہر طرح کا یقین دلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت عباس ابن عبادہ ایک صحابی ہیں انصاری، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ حضرت عباس کے بعد کہ تم لوگ اچھی طرح سوچ لو کہ تم کس چیز کے اوپر بیعت کر رہے ہو۔ اور ان کے الفاظ اگر میں سنا دوں آپ کو اس کا ترجمہ، تو کہا کہ اے گروہ خزرج، یعنی انصار کو خزرج بھی کہتے تھے،
تم کو معلوم ہے کہ تم کس چیز کے اوپر بیعت کر رہے ہو؟ تم یہ سمجھ لو کہ تم عرب اور عجم سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو. عربوں سے بھی جنگیں آئیں گی، عجمیوں سے بھی جنگیں آئیں گی اس کے نتیجے کے اندر. اور آئندہ چل کر اگر تم مصیبتوں اور مشکلات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینے کا تمہارا خیال ہو تو پھر ابھی سے چھوڑ دو، ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ. اور اس وقت اگر تم نے چھوڑا جب ان کے اوپر مسائل آئے، ابھی تم ان کو ساتھ لے جاؤ، اور جب ان پر مسائل آ جائے یا جنگیں آ جائیں، لڑائیاں آ جائیں، اس وقت اگر تم نے ان کو چھوڑا تو خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی ذلت تمہارا مقدر بنے گی. اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی تم لوگوں کو ذلیل کرے گا. اور اگر تم اپنے عہد پر اور اپنی وفا کے اوپر قائم رہ سکتے ہو نبی کے ساتھ، پھر ان کو لے کر جاؤ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے خیر مقدر فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے خیر مقدر کریں گے. تو کہا کہ اس پر انصار نے کہا کہ ہم اسی بات پر بیعت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر کہ آپ کے لیے ہم جانیں خرچ کرنے میں اور آپ کے لیے مال خرچ کرنے کے اندر ہم کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور خدا کی قسم ہم اس بیعت کو کبھی نہیں توڑ سکتے، کسی قیمت کے اوپر بھی ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اس پر ان حضرات نے بیعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، آپ کا ایک نظم اتنا زبردست اور فوراً آپ کے ذہن میں اس کی ایک ترتیب ہوتی تھی. آپ نے 12 لوگوں کو، ان میں سے 12 نقیب کہتے ہیں، یعنی 12 لوگوں کو ذمہ دار مقرر کیا. 12 لوگوں کو ان لوگوں میں سے منتخب کر کے کہا کہ یہ باقیوں کا گویا خیال رکھیں گے. جیسے آج کل ہم کہنا کلاس کے جیسے مانیٹر ہوتے ہیں یا CR جسے کلاس کا کہتے ہیں، یہ مقرر کیے گئے تاکہ یہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں، ان کو جوڑ کر رکھیں، ان کو اسلامی تعلیم کی فکر کریں ان کی. یہ فوراً ہی آپ نے اس موقع پر کیا. ان 12 لوگوں میں سے کچھ نام تو آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، جیسے خود یہ اسد ابن زرارہ اور عبداللہ ابن رواحہ، مشہور صحابی، ان کے واقعات آگے چل کر آئیں گے. سعد ابن ربی، ان کی شہادت کا بڑا زبردست قصہ ہے بدر کے اندر جو ان کے شہید ہونے کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سعد ابن عبادہ، یہ خزرج کے سربراہ تھے. اور براء ابن معرور اور اسید ابن حزیر، جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ سعد ابن معاذ کے کزن تھے. ان سب لوگوں، ان 12 لوگوں کو، باقی کے نام آپ لوگوں نے زیادہ نہیں سنے ہوں گے، تو ان لوگوں نے وہ کیا، ان کو آپ نے نقیب مقرر کیا واپس جاتے ہوئے. اچھا، یہ عبداللہ ابن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی دلچسپ بات پوچھی. 2-3 صحابہ نے اس موقع پہ بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا. تو عبداللہ ابن رواحہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا رسول اللہ آپ ہم سے بیعت لے رہے ہیں؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کچھ شرائط پر معاہدہ کرنا. تو کہا کہ آپ ہم سے جس شرط کے اوپر مرضی بیعت لے لیجیے، جس چیز کا آپ ہم سے مرضی عہد لے لیجیے، ہم اس کی پاسداری کریں گے. اتنا بتا دیجئے کہ اس کا معاوضہ کیا ہوگا، اس کے معاوضے میں کیا ملے گا. جو ہم آپ کے ساتھ ہر عہد کو نبھائیں گے تو اس کے معاوضے میں ہمیں کیا ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی، جنت کا معاوضہ ہے اس کے اوپر. تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، ربح البیع، خدا کی قسم انتہائی نفع والا سودا ہے. عبداللہ ابن رواحہ نے کہا لا نقیل ولا نستقیل، اس سودے کو نہ ہم کبھی خود فسخ کریں گے اور نہ یہ چاہیں گے کہ کوئی اور اس کو فسخ کرے، یعنی ہم اس کے اوپر پورے طور کے اوپر قائم رہیں گے. اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں جو میں نے آج اپنی بات کے شروع کے اندر پڑھی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا اس معاوضے کے اندر کہ اس کے عوض میں ان کو جنت ملے گی. جنت پر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. لیکن یہ جنت کس چیز پر ملے گی؟ یہ جنہ پر آ کر لوگ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں نا، اور بڑے زور سے پڑھتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. تو جنت تو ہے، اس کے بعد کیا آیا؟ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا ہے؟ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر، جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے میں. یہ تسبیحیں پھیرنے پر نہیں ہے، اور یہ صرف سجدے کرنے پر نہیں ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ گوشہ نشینیوں کے اوپر اور راہبوں والی خانقاہوں کے اندر رہنے پر نہیں ہے، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے اوپر ہے یہ بیعت. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے کے اندر یہ قتال کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فیقتلون ویقتلون، خود بھی قتل ہوں گے اور دوسروں کو بھی قتل کریں گے، اس کے اندر اللہ کے دشمنوں کو بھی جہنم رسید کریں گے. ہاں، پھر کہا کہ وعدن علیہ حقا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پکے وعدے ہیں، اور صرف قرآن کے نہیں ہیں، فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو میرے دین کے سپاہی سرفروش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میرے وعدے ہیں
آج سے نہیں ہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں، ہر دور کے اندر میرے وعدے ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وہ اور کہا کہ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور جس شخص نے اور اللہ تعالیٰ سے ان سے میرا اللہ کہتے ہیں ان سے میرا معاہدہ ہے، ان کے ساتھ گویا کہ میرے وعدے ہیں۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور تم لوگ یہ بتاؤ کہ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ اپنی بات پورا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر کہا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس اے مسلمانوں تم کو بشارت ہو، تم کو خوشخبری ہو کہ تم لوگوں نے یہ بیعت تم کو مبارک ہو، یہ سودا تم کو مبارک ہو۔ بیع عربی کے اندر آپ کو پتہ ہے سودے کو کہتے ہیں۔ کہا یہ سودا تم کو مبارک ہو کہ تم نے اپنی جان دے دی، یعنی جان کا معاہدہ کر دیا۔ ضروری نہیں کہ اللہ لے لے، ان میں سے سارے شہید تو نہیں ہوئے، بہت سارے لوگ اپنی طبی موت فوت ہوئے، مگر تم نے یہ معاہدہ کر دیا کہ میری جان قربان، تم نے یہ کہہ دیا کہ میرا سر اللہ کے رستے کے لیے قربان، اور تم نے کہہ دیا کہ میرا مال اللہ کے رستے کے اندر قربان۔ تو کہا کہ ان کو بشارت ہو، کس چیز پر بشارت ہو؟ ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیعت کے اوپر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز کہتے ہیں کامیابی کو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عظیم کا لفظ لگا رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی۔ یہ وہ چیز ہے جو جس چیز نے انصار کو انصار بنایا۔ ان کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ اپنے جان و مال دینے کے عوض میں اللہ نے سب سے پہلی نعمت کیا دی دنیا کے اندر؟ پہلی نعمت کیا دی؟ کہ ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اسی موقع پر اچھا ان کی عجیب، ان کے یقین کو دیکھیں، یہ حضور کو کس حال میں لے کر جا رہے ہیں کہ دنیا حضور کے خون کی پیاسی ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین حضور کے اوپر تنگ ہو گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلم و شدائد کی وجہ سے ہجرت کی سوچ رکھ رہے ہیں، اور یہ بھی لے جانا چاہ رہے ہیں، مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کا اتنا یقین تھا، ان لوگوں کو، اس بندے کو، یعنی اس نبی کو جو اس وقت تنہا ہے بظاہر اور اپنی قوم اور اپنے قبیلے سے تنگ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں حضور سے کہ یا رسول اللہ ایک بات کا جواب تو دیجیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دے گا، یعنی یہ ختم آپ کی دنیا کے اندر، آپ جہاں پر اللہ آپ کو غالب فرما دے گا، پھر کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ تو تشریف نہیں لے آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضور مسکرائے اس بات کے اوپر، لیکن ان کے اس یقین پر انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ اپنے رسول کو غالب کرے گا، چاہے بے شک اس کے رستے کی مشکلات۔ تو کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے۔ اور حضور نے یہ عہد پورا کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں فتح مکہ ہو گیا تھا، حضور پہ مکہ میں رہے یا واپس مدینہ تشریف لے گئے، اور آج کہاں پر آرام فرمائے؟ مدینہ شریف۔ کہا مرنا جینا تمہارے ساتھ۔ آج یعنی انہوں نے حضور کو وفاداری کا ہاتھ دیا، اور حضور نے ان کی اس وفاداری کی ایسی لاج رکھی کہ اہل مدینہ کے نصیب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرمائے، ان کی زمینوں پر آرام فرمائے، انہی صحابہ کے دیے ہوئے یہ گھر تھے۔ کہتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر ایک بازار لگے گا، اور اس بازار میں صرف وہ لوگ خریداری کریں گے جنہوں نے اپنا مال اور جان اللہ کے ہاتھ فروخت کیا، اور ان کو یہ اختیار ہوگا اس بازار میں کہ وہ جائیں اور جو چیز مرضی ہے وہ وہاں سے اٹھا لیں، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ اس کا عوض وہ ہے جو تم دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ سودا کر چکے ہو، اس پر تمہیں یہ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا۔ اس سے یہ ہر مسلمان کی یہ شان ہے کہ، اور اس کو چاہیے کہ وہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کے اندر یہ معاہدہ کرے کہ کہے کہ یا اللہ میری جان اور میرا مال تیرے اوپر قربان ہے، یعنی میری جب جان کی ضرورت ہو تو میری جان تیری ہے، اور یا اللہ جب میرے مال کی ضرورت ہو تو میرا مال تیرا۔ تو خیر یہ بیعت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے، یہ ذات تشریف لے گئے۔ ادھر جب یہ لوگ گئے ہیں تو ادھر قریش کو اندازہ ہو گیا کہ مدینہ کے یثرب کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت ہوئی، تو وہ لوگ گئے، لمبی تفصیل ہے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، انہوں نے جا کے خیموں میں پوری معلومات کی کس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاہدہ کیا، اور ان کو یہ ڈر بھی ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لے گئے اور یہ یثرب والے آپ کے ساتھ ہو گئے تو سب سے بڑا جو ہمیں نقصان ہوگا کہ ہمارا معاشی ناطقہ بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے شام کا رستہ ہے، اور شام کا رستہ بند کر دیا تو ہماری تجارت بند ہو جائے گی۔ مکہ کے اندر تجارت کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا،
کھیتی باڑی تو ویسے نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے جا کر مختلف خیموں میں معلومات کی، لیکن چونکہ سارے یثربیوں نے تو بیعت کی نہیں تھی، 72 لوگوں نے کی تھی یا 75 لوگوں نے کی تھی. تو جن لوگوں سے جب یہ جا کر خیموں میں معلومات کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے رات کو، تو جنہوں نے بیعت کی تھی وہ خاموش رہتے تھے، وہ کچھ نہیں کہتے تھے، اور جنہوں نے نہیں کی تھی ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو ساتھ تھے بھی نہیں، وہ زور و شور سے انکار کرتے تھے، کہتے نہیں ہوا کچھ بھی، اور صحیح کہتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا. وہ کہتے کوئی ہماری ان کے ساتھ ایسی رات کو بات چیت نہیں ہوئی، اور جنہوں نے کی تھی وہ خاموش رہتے تھے. لیکن بہرحال یہ ان کو قریش کے سن کن مل گئی کہ اس بات کا امکان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے ہوں اور ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں. تو انہوں نے ایک فیصلہ کن وار کرنے کا سوچا، اور وہی فیصلہ کن وار جو تھا ان کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ظاہری بنیاد بنا. ویسے تو ہجرت طے تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے جبرائیل سے پوچھا، کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ جبرائیل مجھے ہجرت کی اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے؟ کہا کہ ہاں ملے گی، جبرائیل نے کہا. اور پھر پوچھا کہ حضور نے کہ میرے ساتھ کون ہوگا؟ کہا کہ ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہوں گے. صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے یہ انتخاب اللہ جل شانہ کی جانب سے تھا. اس لیے سارے صحابہ کو حضور نے ہجرت کی اجازت دی. عمر فاروق چلے گئے، عثمان غنی چلے گئے، علی مرتضیٰ کو پیچھے چھوڑا، اور اس طرح باقی لوگ گئے. ابوبکر صدیق جب جانے کی بات کرتے تھے تو حضور کہتے تھے کہ انتظار کرو بکر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے دو بات کہ اللہ جل شان، مطلب یہ تھا کہ تمہیں میرے ساتھ جانا ہے اور تم اس سے پہلے نہ جاؤ مجھ سے. تو اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ پھر جو حضور کی ہجرت کا آغاز، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ چلے گا، ہجرت کے اوپر بات چلے گی انشاءاللہ. یہاں سے سیرت کا ایک سب سے اہم ترین مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہجرت، اور اس کے بعد مدنی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. اس میں آپ کو اتنی تیزی کے ساتھ ایسے محسوس ہوگا. یہاں سے اصل میں اس لیے ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں، اور ویسے تو ساری سیرت اہم ہے. ایک تو اس کے بعد والا حصہ، یہ جو ہجرت کا قصہ شروع ہوگا، اس پر حدیث میں اور قرآن میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد جو روایات ہیں وہ بھی بڑی تفصیلی ہیں. ہجرت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیثی کتابوں میں موجود ہے. اور اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال غزوہ بدر ہو رہا ہے، پھر احد ہو رہا ہے، خندق ہو رہا ہے، اس پر قرآن شریف اتنا زیادہ اترا ہوا ہے، اس کے اوپر احادیث اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. پھر آپ کی باتوں کو دیکھنے سننے والا مجمع جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، صحابہ جتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنا وہ احادیث کی جو ڈاکومنٹیشن ہے، احادیث کو جو ریکارڈ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ تفصیلات ہمارے پاس زیادہ مقدار کے اندر آ رہی ہیں، جزیات کے ساتھ. اس لیے یہ جو پچھلا دور تھا یہ تو تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہوتی. اس سے آگے تھوڑا سا سیرت کا جو سفر ہے وہ آہستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، تفصیلات اس کی بہت زیادہ ہیں، اور اس میں جتنا اور آگے جتنا وقت گزرتا ہے، چونکہ اسلام بتدریج اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. احکام میں جو رد و بدل ہونا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو چیزیں منسوخ ہونی ہیں منسوخ ہو جائیں گی، فائنل ڈیسیجنز جو ہیں وہ آ جائیں گے. اس وجہ سے اس کی اہمیت مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ یہی سفر چلتے چلتے وہ آیت بھی اترتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب دین کامل ہو گیا تمہارا. ابھی تک دین اتر رہا تھا، تدریج تھی، رد و بدل بھی ہو رہا تھا، ایک چیز کی اجازت تھی بعد میں ختم ہو گئی، اجازت نہیں تھی اجازت ہو گئی، اس قسم کے رد و بدل چل رہے تھے. لیکن بالآخر وہ دن آ جاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اور اللہ جل شانہ نے اب تمہارے لیے اسلام کو قیامت تک کے لیے پسند کر لیا کہ اب یہ دین اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ جل شانہ کی طرف سے بخشش اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی جو صورتیں ہوں گی وہ صرف اور صرف اسی دین کے ساتھ وابستہ ہوں گی.